السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا ہونے کے بعد وہ عرض کرنے لگا، حضور میں جانوروں کی بولیاں سیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا، آپ یہ چیز نہ سیکھیں بلکہ جانوروں کی آپ بولیاں نہ سیکھیں۔ وہ اصرار کرنے لگا اور کہنے لگا، یہ میرا شوق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ تمہارا شوق اچھا نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، آپ اپنی زندگی ایسی گزاریے۔ مگر اس نے بار بار اصرار کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ مولا، یہ بندہ مجھ سے اس بات کا بار بار اصرار کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ شخص جب باز نہیں آتا تو آپ اس کو جانوروں کی بولیاں سکھا دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جانوروں کی بولیاں سکھا دی۔ اب وہ سیکھنے کے بعد اپنے گھر پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد کئی دن گزر جانے کے بعد ایسا ہوا، اس کے ساتھ ایسا اتفاق ہوا کہ وہ اس کی خادمہ نے دسترخوان بچھایا، بچھانے کے بعد کھانا لگانے کے بعد جب اس شخص نے کھایا، کھانے کے بعد اس کا ایک روٹی کا ٹکڑا اس دسترخوان پر گر جاتا ہے۔ اور یہ اپنے گھر پر جانور بھی پالا کرتا تھا، کتا بھی تھا، مرغ تھا، گھوڑا تھا اور بیل بھی تھا۔ جب اس نے روٹی کا ٹکڑا وہ دسترخوان پر گرا اور جو کھانا انہیں تناول فرما لیا، کھانا کھا چکا، پھر یہ اٹھ گیا۔ اس کی خادمہ نے دسترخوان کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد جب جھاڑا، اس میں سے روٹی کا ٹکڑا گرا۔ کتا اور مرغ دونوں اس کی طرف کو لپکنے کے بعد جیسی جھپٹنے کے بعد کتے کے ہتھے نہیں آیا بلکہ وہ روٹی کا ٹکڑا وہ مرغ کے منہ میں پہنچا، یعنی مرغ نے اپنے منہ میں لے لیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اس مرغ نے وہ کھا لیا، کھانے کے بعد جب یہ کتا کہنے لگا، تو بڑا ظالم انسان ہے، اگر یہ مجھے کھانے لینے دیتا تو میرا پیٹ میں کچھ سکون پڑ جاتا، میں کئی دن سے بھوکا ہوں۔ حضرات، جب اس نے یہ کہا تو وہ مرغ کہنے لگا، سنو میرے بھائی، آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں؟ کل ہمارے مالک کا بیل مر جائے گا، آپ جتنا چاہیں اس کا گوشت کھا لینا۔ اب جب اس انسان نے سننے کے بعد، کیونکہ یہ جانوروں کی بولیاں سیکھ چکا تھا، اب ان نے سننے کے بعد ترنت اس نے اپنے بیل کو بیچ دیا۔ اب بیچنے کے بعد یہ فائدہ پیسوں کا پا گیا، اس کو خریدنے والے کو نقصان ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب صبح ہوا ہونے کے بعد دوسرے دن کتے نے کہا کہ آپ بڑے جھوٹے انسان ہیں، بتاؤ کہاں پر مرا ہمارے مالک کا بیل؟ تو وہ مرغا کہنے لگا کہ ہمارا مالک اپنے نفع کے چکر میں اس بیل کو بیچ دیا اور وہ مر گیا، دوسرے شخص نے لیا، وہ اس کے پاس مر گیا۔ دوسرا دن ہوا، پھر اسی طریقے سے اس نے کہا چلو تم ٹینشن مت لو، اور آج اپنے مالک کا گھوڑا مر جائے گا۔ جب اس نے یہ بھی سنا، اس نے اپنے گھوڑے کو بھی بیچ دیا۔ گھوڑے والے جب لے کر گیا، دوسرے دن کو گھوڑا مر گیا، اس کو فائدہ پہنچ گیا پیسوں کا۔ مگر عزیزان ملت اسلامیہ، پھر ہوتا کیا ہے، جب تیسرا دن ہوا، اس مرغ نے پھر کہا کہ تم بڑے جھوٹے ہو، میں آپ کی بات پر اعتبار کیسے کروں کہ اب بھی تم نے کہا کہ نام مالک کا گھوڑا مر جائے گا، بتاؤ کہاں مرا، میں کس کو کھاؤں؟ تو وہ کہنے لگا، ہمارا مالک بڑا چالاک انسان بنتا ہے، مگر اس سے بے وقوف زیادہ اور کوئی انسان نہیں ہے۔ اس نے اپنے گھوڑے کو بھی بیچ دیا، گھوڑے والے کو نقصان پہنچ گیا، اس نے اپنے پیسوں کا فائدہ پا لیا، مگر اس سے معلوم نہیں ہے۔ سنو عزیزان ملت اسلامیہ، اس مرغ نے پھر کہا کہ تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کل اپنا مالک بھی مر جائے گا۔ جب اس نے یہ سنا، اس کے ہوش اڑ گئے۔ اب یہ کانپنے لگا، تھرتھرانے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد عرض کرنے لگا، حضور مجھے بچا لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا ہوا؟ کہنے لگا، میں نے جانوروں کی بولیاں سنی، میں نے اپنے گھر کے اندر مرغ کی بولیاں سنی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ کل ہمارا مالک بھی مر جائے گا، میرا گھوڑا مر گیا، میرا بیل مر گیا، میں نے مگر بیچ دیا تھا، مجھے نقصان پیسوں کا نہیں ہو پایا، مگر یہ کہتا ہے کہ میری جان چلی جائے گی، اب کیا کروں، مجھے بچا دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے کہہ رہا تھا، بار بار کہہ رہا تھا، تو آج
اس بات کو سمجھا ہے، میں پہلے ہی اس بات کو دیکھ رہا تھا، سمجھ چکا تھا، میں تجھ سے بار بار منع کر رہا تھا مگر تو نہیں مانا۔ اب مصیبت آئی ٹلی کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اب تمہیں مرنا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ہمیں اس واقعے سے جاننا چاہیے اور پہچاننا چاہیے کہ اگر ہمارے یہاں جانور ہوں، اگر وہ مر جائیں تو ہمیں افسوس اور غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ کہیں نہ معلوم کہ اس جانور کی وجہ سے ہمارے اوپر سے مصیبت ٹل گئی، اگر وہ جانور نہ ہوتے تو کیا پتا ہمارے اوپر وہ مصیبت وہ بلا آ جاتی تو اس سے ہم محفوظ رہ گئے۔ میرے دوستو، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے پیسے میں نقصان ہو جائے یا ہمارے کاروبار میں نقصان ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیا پتا اللہ کی اس میں کیا بہتری تھی۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، چاہے بندے کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ میرے دوستو، تو اس بات پر عمل کرو اور شریعت مصطفیٰ پر چلتے رہو، سیدھے راستے پر چلتے رہو، اہدنا الصراط المستقیم پر چلتے رہو۔ کوئی بھی نقصان ہو اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔